الحمد لله الذي خلق المقلة والمضلة ما دام الملوان، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه أخيار الأنام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بدعۃ ضلالہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل ہول من الاہوال مقتحمی. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے پیر اور جمعہ کو قرآن آسان ہے کے حوالے سے ہم حاضر ہوتے ہیں، اور منگل کے دن کو 11 بجے شریعت آسان ہے کے حوالے سے ہم حاضر ہوتے ہیں. آج 2 بجے پروگرام لگ رہا ہے، اس لیے کہ ہماری یونیورسٹی میں ایک پروگرام تھا، اس میں ٹائم لگ گیا تو پروگرام میں تاخیر ہو گئی. ہم مختلف موضوعات کو لیتے ہیں اور اس پر ایک ایک بیان کرتے ہیں. پچھلے جو بیانات ہوئے ہیں تو وہ استخارہ، اس کا سنت طریقہ، اور خواب کون سا صحیح کون سا غلط، اور صحیح خواب کون سا، اوقات، میسیجز کے آداب، موبائل کے آداب، کپڑوں کے آداب، بالوں کے آداب، بیوی بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اشراق، چاشت، عیدین، رمضان، جمعہ، اور اسی طرح نکاح، طلاق، 3 طلاقیں. ان موضوعات پر تفصیلی مباحث آپ حضرات کے سامنے ہو چکے ہیں. آج کی جو بحث ہے اس کا موضوع ہے بدعت. اس سے پچھلے منگل کو آپ حضرات کے سامنے شرک کے موضوع پر بات چیت ہوئی تھی، اور پورے درس کا خلاصہ یہ تھا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ، ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے وہ دعا کر لی، وہ فارغ ہو گئے اور دعا قبول ہو گئی. پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے وہ دعا نہیں کی ہے اور نہ اس دنیا میں کروں گا. جب میں پردہ فرما لوں گا اور اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو آخرت میں پھر وہ دعا میں کروں گا. وہ کون سی دعا ہے جو ضرور قبول ہوگی؟ پاک پیغمبر فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ شفاعت لامتی یوم القیامہ، میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا. شفاعتی لاہل الکبائر، اگلی روایت میں ہے کہ میری شفاعت، میری سفارش، یہ جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، ان میں شرک نہیں ہے اور نادم ہیں، ان کے لیے میری شفاعت اہل الکبائر. لیکن شرط یہ ہے من لا یشرک باللہ شیئا، کہ وہ آدمی جس کو میری شفاعت نصیب ہوگی اس کے عقیدے میں شرک نہ ہو. چنانچہ پاک رب پاک کلام میں فرماتے ہیں، من عمل منکم من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، چاہے مذکر عمل کرے یا مؤنث، مرد یا عورت، جو بھی نیک عمل کرے تو اس کو ہم دنیا اور آخرت میں بہترین زندگی دیں گے. لیکن شرط یہ کہ وہو مؤمن، جلالین میں لکھا ہے تفسیر میں کہ وہو موحد، وہ موحد ہو اور اس کے عقیدے میں شرک نہ ہو، تو تب اس کے اعمال اوپر جائیں گے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ،
اللہ کی طرف نیک اعمال تو جائیں گے، لیکن عقیدے کا درست ہونا یہ ضروری ہے۔ پاک پیغمبر بخاری شریف کی روایت کے مطابق فرماتے ہیں کہ میری شفاعت اس کو ملے گی جس کے عقیدے میں شرک نہ ہو۔ اب ہم ہر مسلمان مرد اور عورت یہ کہتے ہیں کہ ہم کو نبی کی شفاعت ملے اور نبی کے ہاتھ کا حوض کوثر ملے، تو ہر مسلمان یہ چاہتا ہے، میں بھی آپ بھی۔ تو اس کے لیے اگر شفاعت چاہیے تو آپ شرک سے بچیے۔ شرک کیا ہے اس پر تفصیل سے درس ہو گیا ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور بعض رات فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے شرک کا خوف نہیں آپ پر۔ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ شرک نہیں ہوگا، آئندہ شرک نہیں ہوگا۔ دیکھو، چائنا میں شرک نہیں ہے، جاپان میں شرک نہیں ہے، بتوں کے سامنے سجدے نہیں کرتے ہیں، مسلمانوں میں شرک نہیں ہے۔ کیوں شرک نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری روایت ہے وہ یہ ہے کہ مجھے تمہارے اوپر زیادہ خوف شرک کا نہیں ہے، زیادہ خوف مجھے دنیا کا ہے، ان تبسط علیکم الدنیا، دنیا تم پر وسیع کر دی جائے اور کشادہ کی جائے اور تم آخرت کو بھول جاؤ۔ وہ روایت اس طرح ہے۔ اس سے یہ کشید کرنا کہ شرک نہیں ہوگا، یہ بات غلط ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ خلاصہ، اگر آپ کو نبی کی شفاعت چاہیے تو آپ کو شرک سے بچنا ہوگا، اور اس پر تفصیلی بیان آپ حضرات کے سامنے ہو چکا ہے۔ آج کا درس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف ہی کی روایت ہے۔ حوض کوثر پلائیں گے، لوگ آتے جائیں گے، حوض کوثر پیتے جائیں گے، پاک پیغمبر پلاتے جائیں گے، کچھ لوگ آتے جائیں گے، فرشتے ان کو ہٹاتے جائیں گے۔ پاک پیغمبر فرمائیں گے کیوں؟ تو فرشتے پاک پیغمبر کو عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی نئی چیزوں کا اضافہ کیا تھا۔ ما احدثوا بعدک ما غیروا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے دین میں اضافے کیے ہیں، لہٰذا اب ان کو آپ کے ہاتھ کا حوض کوثر نہیں ملے گا۔ شفاعت النبی چاہیے، شرک سے بچیے، اور حوض کوثر آپ کو چاہیے تو بدعت سے بچیے۔ ایک بات۔ دوسری بات، میں نے آیت اور حدیث پڑھی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے احکام پر چلو، اطاعت کرو نبی کی، نبی کے طریقوں پر چلو، یعنی اللہ کے احکام پر چلو اور نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے حکمرانوں کی صحیح بات مانو اور فقہاء اور مجتہدین کی بات مانو، ان کے اجتہاد پر عمل کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، لہٰذا ہم نے اللہ کے احکام پر چلنا ہے اور نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ہے۔ اس آیت نے ہم کو یہ بات بتا دی۔ اور دوسری جگہ پر پاک رب کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے گا، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے پیچھے جائے گا، لن يقبل منه، فلن يقبل منه، اس سے یہ قبول نہیں ہے، آخرت میں بھی برباد، دنیا میں بھی برباد۔ لہٰذا ہم نے ہر جگہ پر نبی علیہ السلام کے طریقوں کو دیکھنا ہے کہ پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ ہر آن، ہر گھڑی، ہر امر میں، شادی میں، غمی میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، اور حکومت میں اور رعیت میں، کھانے میں اور پینے میں، تمام چیزوں میں ہم دیکھیں گے کہ پاک پیغمبر آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ تو دو آیتیں میں نے پیش کر لی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز جو دین میں جس کا اضافہ کیا جائے وہ بدعت ہے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر دین میں جو اضافہ کیا جائے وہ گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کرنے والا یہ کہاں جائے گا؟ آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث
فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے اس دین میں کسی چیز کا نیا اضافہ کرے فہو رد، وہ کام بھی مردود ہے اور وہ آدمی بھی مردود ہے. لہذا دین میں کسی قسم کا اضافہ، دین میں فی امرنا کے الفاظ یاد رکھو. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میری قابل احترام ماں اور بہنوں، ہر نئی چیز گمراہی نہیں ہے، ہر نئی چیز گمراہی نہیں ہے، بلکہ دین میں اضافہ یہ گمراہی ہے. موبائل ہے، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، ہیلی کاپٹر ہے اور مختلف دنیاوی چیزیں ہیں، یہ نہیں. من احدث فی امرنا ھذا، جو ہمارے دین میں کوئی اضافہ کرے، دین سمجھ کر دین میں اضافہ کرے، تو وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی. تو ہم نے بدعت سے بچنا ہے تاکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا حوض کوثر پی لیں. اگلی بات یہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، من وقر صاحب بدعت فقد اہان علی ہدم الاسلام. جس نے بدعتی کی عزت کی، اس نے دین کی بنیادوں کو گرا دیا، اس میں مدد کر دی. جس نے بدعتی آدمی کی قدر کی، اس نے دین کی دیواروں کو گرانے میں مدد دی. تو اللہ تعالی ہم سب کو بدعت سے بچائے اور گمراہی سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا حوض کوثر نصیب فرمائے. اگلی بات جو آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے وہ یہ کہ بدعت کی تعریف کیا ہے، تو اس کو آپ سمجھیں. ہر وہ کام جس کا اضافہ دین میں دین کی نیت سے، ہر وہ کام جس کا اضافہ دین میں دین کی نیت سے کہ یہ دین ہے، اضافہ کیا جائے، اور وہ کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہو، اور وہ کام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نہیں کیا ہو، اور وہ کام تابعین نے نہیں کیا ہو، اور وہ کام تبع تابعین نے نہیں کیا ہو. جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن صحابہ نے کیا، تو وہ بھی بدعت نہیں ہے. جو کام صحابہ نے نہیں کیا لیکن تابعین نے کیا، تو وہ بھی بدعت نہیں ہے. ایک کام تابعین، صحابہ اور حضور نے نہیں کیا لیکن تبع تابعین نے کیا، تو وہ بھی بدعت نہیں ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ حجاج بن یوسف نے یا ابو الاسود الدؤیلی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، انہوں نے قرآن پر اعراب لگائے، تو یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائے، تو کیا یہ بھی بدعت ہے؟ تو بدعت کو سمجھیں. بدعت وہ دینی کام جو دین کی نیت سے دین سمجھ کر اس کو کیا جائے اور دین میں اضافہ کیا جائے، اور وہ کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین اور تب کیا ہو، تو وہ ہے بدعت. اس کو آپ سمجھیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ صحیح حدیث ہے. پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ. پھر جو اس کے بعد ہیں وہ کون ہیں؟ تابعین. اور پھر جو اس کے بعد ہے وہ کون ہے؟ تبع تابعین. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہود لہا بالخیر، 3 زمانوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ خیر زمانہ ہے. اس خیر زمانے میں اگر کوئی آدمی، کوئی مجتہد، کوئی بزرگ، کوئی تابعی، کوئی تبع تابعی، کوئی صحابی نے کوئی کام کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو وہ بھی کیا ہے؟ ہم سمجھیں گے کہ یہ بدعت نہیں ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت پر عمل کرو اور میرے صحابہ کی سنت پر. اس کی مثال میں دیتا ہوں. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دوسری اذان کا اضافہ کیا جمعہ کے دن. دوسری اذان کا اضافہ کیا جمعہ کے دن. اب یہ بدعت نہیں ہوگا. کیوں؟ پاک پیغمبر نے خود فرمایا کہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کے طریقے پر چلو. تو انہوں نے ایک کام کو رواج دیا دین میں، تو وہ دین ہوگا، وہ بے دینی یا بدعت نہیں ہوگی.
چنانچہ امام بخاری اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر میرے دور تک 256 ہجری تک فثبت الامر علی ذلک، بخاری شریف، کہ عثمان کے دور سے لے کر آج تک دوسری اذان کہی جا رہی ہے، اور امام بخاری کے دور سے لے کر آج تک مکہ اور مدینہ اور پوری دنیا میں دوسری اذان عثمان رضی اللہ عنہ کی وہ چالو ہے، اور یہ بدعت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ تبا تابی یا تابی نے کوئی کام کیا وہ بھی بدعت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو ہر وہ کام بدعت ہے جو دین کی نیت سے دین میں اس کا اضافہ کیا جائے اور وہ کام حضور، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین نے نہیں کیا ہو۔ اس کو اگر آپ آسان الفاظ سے سمجھنا چاہیں تو اس طرح آپ سمجھیں کہ 220 ہجری کے بعد جس کام کا اضافہ ہو گیا دین میں وہ بدعت ہے۔ کیوں؟ آخری تبع تابی جو ہے وہ 220 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے، آخری تبع تابی اس کا انتقال 220 ہجری میں ہوا ہے، لہٰذا ہر وہ کام جو 220 ہجری کے بعد اس کا اضافہ دین میں کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اگلی بات بدعت کے حوالے سے سمجھیں، قرآن و حدیث میں ہے کہ ذکر کرو، قرآن و حدیث میں ہے کہ درود شریف پڑھو، قرآن و حدیث میں ہے کہ صدقات و خیرات کرو۔ اب جو بات قرآن و حدیث میں آ گئی کہ ذکر و عبادت کرو، صدقات دو، خیرات دو اور درود شریف پڑھو، اب اس کو کسی وقت اور کیفیت کے ساتھ خاص کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر دین سمجھ کر، دین میں اضافے کی نیت سے اور اس پر اصرار کر کے، اور جو نہ کرے اس پر تنقید کر کے اگر اس کے لیے وقت یا کیفیت متعین کی جائے تو یہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ یہ چیز بھی بدعت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک روایت مشکاۃ جلد اول میں موجود ہے کہ پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کو یاد کر لیجئے کہ لا تختصوا لیلۃ الجمعہ، کہ مت خاص کرو جمعے کی رات کو تہجد کے لیے، ولا تختصوا یوم الجمعۃ، لا تختصوا یوم الجمعۃ، جمعے کے دن کو خاص مت کرو روزے کے لیے۔ اب یہ صریح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دن کو، جمعے کے دن کو روزے کے لیے اور جمعے کی رات کو تہجد کے لیے خاص مت کرو۔ اب یہ کیا ہے؟ مبارک دن ہے، لیکن منگل پیر کو نہیں کریں گے اور اس کو کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اختصاص، تخصیص بغیر دلیل کے یہ باطل ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت خاص کرو جمعے کے دن کو روزے کے لیے، جمعے کی رات کو تہجد کے لیے، یہ تو مبارک رات اور دن ہے۔ جواب، یہ جو تمہاری تخصیص ہے اس پر دلیل نہیں ہے، لہذا یہ غلط ہے۔ پیر کو روزہ رکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پیر کو روزہ رکھیں گے۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کو روزہ رکھا اور دعوت دی، جمعرات کو روزہ رکھا اور دعوت دی، تو ہم رکھیں گے۔ کیوں؟ یہ سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ تخصیص حضور نے خود بتائی۔ جہاں قرآن نے تخصیص بتائی نمازوں کے اوقات، عیدین وغیرہ وغیرہ، جہاں تخصیص نبی نے بتائی، اللہ نے بتائی، وہ تو شریعت کا امر اور حکم ہے، اس پر ہم چلیں گے۔ لیکن ہم خود اپنی طرف سے کسی دن کو اور کسی کیفیت کو متعین کریں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بدعت ہو جائے گی، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چنانچہ اس پر بہترین عبارت علامہ ابن حجر العسقلانی کی ہے جو فتح الباری موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں من اصر علی امر مندوب وجعلہ عزما، ایک آدمی ہے ایسا کام جو مستحب ہے لیکن اس کو وقت اور کیفیت کے ساتھ خاص کر کے اس پر وہ اکڑ جاتا ہے اور پکا ہو جاتا ہے، تو اصرار کر لیتا ہے اور اس کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، تو اس نے بدعت کر لی۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی دین میں اضافہ کرتا ہے گویا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین مکمل نہیں ہے۔ جو دین میں بدعت کو رواج دیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین مکمل نہیں ہے، اور یہ جو دین ہے، یہ میں نے جو چیز رواج دے دی تو اس کو دین میں داخل کر دو،
تو پھر یہ دین ہے، ورنہ یہ دین نامکمل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ بدعتی آدمی جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ دین نامکمل ہے، اور اس کو آپ دین سمجھیں ورنہ دین نامکمل ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خلاف شریعت بات ہے، اور اس سے ہم نے بچنا ہے کہ ایسا کام وہ کر لیں ہم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین نے وہ کام نہیں کیا، اور وہ ہم کر لیں دین سمجھ کر، دین میں اضافہ کر کر، تو وہ کیا ہے؟ وہ چیز بدعت ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال بہت آسان ہے، دیکھیں مسلم شریف صحیح حدیث کی کتاب ہے، اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور اس کو آپ سمجھیے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور میری قابل احترام ماں اور بہنوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ چاش کی نماز کیا ہے؟ سنت ہے۔ صحیح احادیث میں اس کا ذکر ہے، جب سورج گرم ہو جائے 2 یا 8 رکعت، یہ سنت ہے، اور کل امت کا اس پر اجماع ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں مسجد نبوی میں لوگ ٹولی ٹولی آتے اور ٹولی ٹولی آ کر ٹولی ٹولی چاش کی نماز پڑھتے اور پھر جاتے۔ یہ انہیں ایک پکی جنا چیز بنا دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کو کہا کہ بدعت کر رہے ہو، مسلم شریف۔ اب اس کو آپ سمجھیں کہ چاش کی نماز تو کیا ہے؟ سنت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سخت تنقید کس بات کی فرما رہے ہیں؟ یہ جو تم ٹولی ٹولی آ کر اور ٹولی ٹولی پڑھ کر اور اس کو دین سمجھ رہے ہو، تو اس طرح مت کرو۔ تو جب صحابی رسول عالم دین نے اس پر تنقید کر دی تو فوراً وہ جو لوگ یہ کام کر رہے تھے وہ فوراً منع ہو گئے کہ آپ کا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جب صحابہ ساری باتوں پر خاموش ہو گئے، وہ چیز ہو گئی سنت، اور جب صحابی اہل علم نے اس پر تنقید کر دی تو وہ کیا چیز ہو گئی؟ وہ بدعت ہو گئی اور غلط ہو گئی۔ اگلی بات جو آپ اس کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ بدعت کو، کہ دیکھیں عیدین کی نماز ہے، دونوں عیدوں کی نماز ہے 2 رکعت، پوری دنیا میں کہیں پر اس کے لیے اذان ہے؟ نہیں ہے، پوری دنیا میں عیدین کے لیے اذان نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی اذان دے دیں اور وہ یہ کہے کہ میں کوئی گالیاں تو نہیں دے رہا ہوں، نہ برا کام کر رہا ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں، نہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے تو میں دے رہا ہوں، اب یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ چیز بدعت ہو جائے گی۔ کیوں؟ پاک پیغمبر، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین سے عیدین کے لیے اذان ثابت نہیں ہے۔ جب اذان عیدین کے لیے ان سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی اذان دے گا تو اگرچہ یہ اچھا کام ہے، اذان ایک اچھا کام ہے، لیکن بے موقع ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ بعض لوگ یہ بات بہت کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو اچھا کام ہے، فلانا کام تو اچھا کام ہے، ہم تو اچھا کام کرتے ہیں۔ دوسری یہ بات کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے تو منع نہیں کیا نا، نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا ہے، تو جواب یہ کہ عیدین کے لیے اذان نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے؟ جواب نہیں۔ اور کیا یہ اذان اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے، تو دو نا، عیدین کے لیے اذان دو، اچھا کام بھی ہے، نبی علیہ السلام نے منع بھی نہیں کیا ہے۔ جواب، اب اس کا جواب سمجھو کہ ہر اچھا کام اچھا نہیں ہوتا، وہ اچھا کام اچھا ہوتا ہے جو نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ بات غلط ہے کہ بھئی یہ اچھا کام ہے، نہ۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ مغرب کی جو رکعتیں ہیں وہ 3 ہیں، میں کل سے 4 پڑھوں گا، تو رکعتیں بھی زیادہ ہو جائیں گی، رکوع اور سجدے بھی زیادہ ہو جائیں گے، سبق بھی زیادہ ہو جائے گا، تو اللہ بہت خوش ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے اور کام بھی اچھا ہے، 2 سجدے 1 رکعت۔ جواب، کام تو اچھا ہے، یقیناً اچھا ہے، اور نبی علیہ السلام کی صراحتاً ممانعت تو نہیں ہے، لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین، ان کا جو طریقہ ہے اس کے خلاف ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ منع ہے اور ممنوع ہے اور درست نہیں ہے کہ آپ مغرب کی کتنی رکعتیں پڑھیں؟ 4 رکعتیں پڑھیں۔ تو اس کو بھی آپ سمجھیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم، اس کا اضافہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اگر اضافہ کیا تو خلفائے راشدین میں سے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو طبرانی کی روایت ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، اذان میں جو یہ اضافہ ہے فجر کی اذان میں، یہ پاک پیغمبر
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، اور صبح کی نماز کا وقت قریب ہو چکا، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کلمہ پڑھا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور فرمایا اجعلها فی اذان الفجر، اے بلال اس کو فجر کی اذان میں اس کا اضافہ کرو۔ تو اس کا اضافہ خود پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لہٰذا یہ بدعت نہیں ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دن تراویح کی جماعت کرائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورے مہینے تراویح کی جماعت کرائی، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو امام بنا کر۔ اب یہ سنت ہے، کیوں؟ دلیل علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت اور میرے صحابہ خلفاء راشدین کی سنت آپ پر کیا ہے؟ یہ لازم ہے۔ لہٰذا ہم سب رمضان المبارک میں پورا مہینہ ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بالکل کیا ہے؟ درست ہے اور صحیح ہے۔ تو یہ بات نہیں چلے گی کہ نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا ہے اور یہ اچھا کام ہے، بلکہ وہ کام اچھا ہے جو پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، اور صحابہ نے کیا ہو، یا تابعین نے کیا ہو، یا تبع تابعین نے کیا ہو، تو وہ کام کیا ہے؟ وہ اونچا ہے۔ اسی طرح درود شریف ایک اچھا عمل ہے، ایک عظیم عمل ہے۔ آپ کو معلوم ہے من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے پاک رب اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ ہر مسلمان کو کم از کم صبح و شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اور حدیث میں بھی آیا ہے۔ اب درمیانی قاعدہ فرض کی نماز میں درمیانی قاعدہ میں ہم عبدہ و رسولہ تک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی قصدن پڑھے گا درود شریف فرض کے درمیانی قاعدہ میں، نماز ٹوٹ جائے گی، اور غلطی سے پڑھے گا، غلطی سے اس نے درود شریف پڑھ لی تو وہ سجدہ سہوا کرے گا۔ اب یہاں پر درود شریف ایک عظیم عمل ہے، لیکن اگر قصدن کرے گا درمیانی قاعدہ میں فرض میں تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، اور غلطی سے کرے گا تو کیا ہوگا؟ سجدہ سہوا اس کے اوپر لازم ہے، تاخیر لازم آ گئی۔ تو اب اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہم اپنے ذہن سے، اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اور حالات و واقعات سے، اور لوگ کیا کر رہے ہیں اس پر ہم نہیں چلیں گے۔ ہم چلیں گے کہ پاک پیغمبر، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین نے کیا کیا ہے اور کس طرح وہ چلے ہیں۔ اسی طرح اگلی بات جو آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ بات سمجھانی ہے کہ حدیث کے اندر یہ لفظ آیا ہے فی امرنا ھذا، فی امرنا ھذا، ہمارے دین میں جو آدمی اضافہ کرے، تو کمپیوٹر، موبائل، موٹر سائیکل، ہیلی کاپٹر، یہ چیزیں جو ہے دنیاوی چیزیں ہیں، تو اس کو جب بدعت کے موضوع پر بات ہوتی ہے، تم جو گھڑی پہنتے ہو جی، تم جو یہ کام کرتے ہو جی، تم جو چشمے پہنتے ہو جی، تو الٹا یہ کہتے ہیں بدعات کرتے ہیں، اور بدعات میں وہ غوطے لگاتے ہیں، تو اب ان غوطوں سے تو نکل نہیں سکتے ہیں، الٹا یہ اعتراض کر لیتے دنیاوی چیزوں میں کہ دیکھو یہ جو تم کرتے ہو تو یہ ٹھیک ہے جو تم دنیاوی چیزیں استعمال کرتے ہو۔ حدیث کے اندر الفاظ ہے من امرنا ھذا، من احدث فی امرنا ھذا، جو دین میں دین سمجھ کر کوئی اضافہ کرے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ چیز بدعت ہو جاتی ہے۔ اگر اس بات کو ہم اس طرح کہیں تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بدعت بری چیزیں ہیں، یہ تو پکی بات ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے بدعت بری چیز ہے، اور جو بدعات ہو رہی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ بدعات نہیں ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بدعت کس بلا کا نام ہے؟ یہ کون سی چیز ہے؟ میرے پاس 3-4 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، وہ بدعت کے موضوع پر ہے، تو میں ان کتابوں کو پڑھ رہا تھا۔ وہ جو عالم دین تھے تو وہ یہ سمجھا رہے تھے کہ یہ بدعت نہیں ہے، 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 تو میں دل میں نے سوچا کہ یہ بدعت کس چیز کا نام ہے؟ اگر یہ بدعت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، بدعت ہے کیا چیز؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے پاک پیغمبر کے ہاتھ کا حوض کوثر نہیں ملتا؟
پاک پیغمبر کے ہاتھ کا حوض کوثر نہیں ملتا، وہ کون سی چیز ہے؟ کیا لوگوں میں بدعت نہیں ہے؟ پھر اگلی غلطی لوگوں کے اندر یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے تو وہ اوپر سے یہ کہتے ہیں تم جو یہ بدعت کرتے ہو. اس کا ایک آسان جواب یہ ہے کہ اگر وہ یہ بدعت کرتا ہے تو تم بھی بدعت کرو گے. آپ نے تو بدعت سے بچنا ہے نا. اپنی بدعات پر قائم رہنے کے لیے کہا جاتا ہے تم جو یہ کرتے ہو، چونکہ تم یہ کرتے ہو بدعت، تو ٹھیک ہے، بس ہمارا بھی ٹھیک ہے. یہ کون سی بات ہے کہ تم کنویں میں کود چکے ہو اور غرق ہو چکے ہو پانی میں، تو ہم بھی غرق ہو رہے ہیں؟ یہ بات نہیں چلے گی. ہم نے بدعت سے بچنا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اگلی بات یہ سمجھانی ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، اس کو بھی آپ سمجھیں. ایک ہے بدعت مکفرہ اور ایک ہے بدعت مفسقہ. یہ دو چیزیں ہیں. بدعت مکفرہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ ایسی چیز لانا جس کی وجہ سے آپ دین سے نکل جائیں، جیسے قرآن کی تحریف کا قائل، یا ختم نبوت، یا نماز کی نئی تشریح، یا زکوٰۃ کی نئی تشریح جو اسلاف نے اور اجماعاً وہ قبول نہیں ہے، حج کی نئی تشریح اور ضروریات دین کا انکار. تو یہ بدعت جو ہے نا آدمی کو کفر میں لے جاتا ہے. بدعت یہ بدعت مکفرہ ہے. تحریف القرآن، حدیث کا انکار اور دلیل بھی ساتھ دیتے ہیں. نماز کی نئی تشریح کہ اللہ اللہ کرو بس. حج کی تشریح کہ بس کسی جگہ کا قصد کرو، نعوذ باللہ. تو یہ بدعت مکفرہ ہے اور اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. ایک بدعت مفسقہ ہے جو ہم نے لمبی تقریر کی، وہ بدعت مفسقہ کے بارے میں ہے جو آدمی کو فاسق بنا دیتی ہے. تو اس کو بھی آپ سمجھیں. اگلی بات جو ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک بدعت سیئہ ہے اور ایک بدعت حسنہ ہے. یہ بھی بہت کہا جاتا ہے. تو اس کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں، ایک اچھی بدعت ہے، ایک بری بدعت ہے. اچھی بدعت کون سی ہے؟ جواب، ایک کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جماعت سے تراویح پورا مہینہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا، اب یہ بدعت حسنہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمر نے جمعے کے لیے دوسری اذان نہیں دی لیکن عثمان نے دی، تو یہ بدعت حسنہ ہے رضی اللہ عنہم. یہ کیا ہے؟ بدعت حسنہ ہے. یا قرآن پر اعراب، ابو الاسود الدؤیلی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد نے قرآن پر اعراب لگا لیے، اور حجاج بن یوسف کا قول بھی ہے. اب ابو الاسود الدؤیلی یہ کس میں سے ہے؟ تابعین میں سے ہے، اور تمام تابعین اور صحابہ نے اس پر رد نہیں کیا، لہٰذا یہ بدعت، یہ چیز نہیں ہوئی. تو یہ بدعت کیا ہے؟ یہ بدعت حسنہ ہے. یہ بدعت سیئہ نہیں ہے. 220 ہجری کے بعد دین میں اگر کوئی اضافہ کیا جائے تو یہ کیا ہے؟ بدعت سیئہ ہے. دین میں اضافہ 220 ہجری کے بعد یہ بدعت سیئہ ہے. ان حضرات سے یہ بھی سوال ہے کہ ایک ہے بدعت حسنہ اور ایک ہے بدعت سیئہ، تو بدعات سیئہ کون کون سی ہیں؟ جو لوگ بدعات کرتے ہیں، نعوذ باللہ کہا جاتا ہے یہ بدعت حسنہ ہے. تو یہ بدعت سیئہ کون سی ہے؟ ذرا 100 بدعات سیئہ پر کتاب لکھو. 100 بدعات سیئہ بتاؤ کہ یہ بدعات سیئہ ہے، یہ بدعت نہیں، یہ بدعت نہیں ہے. تو بدعت کون سی چیز ہے؟ تو اس کو بھی آپ سمجھیں. بعض اوقات ایک چیز کے لیے، شادی کے لیے وقت مقرر کیا جاتا ہے، یا دینی پروگرام کے لیے وقت مقرر کیا جاتا ہے، انتظامی امور کے تحت، انتظامی کہ فلانے دن یہ پروگرام ہوگا، دنیاوی یا دینی یا شادی کا. تو یہ انتظامی امور کے تحت بعض اوقات ایک تعین ہوتا ہے. مثلا ہمارا ایک کورس ہے وہ 40 روزہ ہے، ایک کورس ہے وہ 3 مہینے کا ہے، ایک کورس ہے وہ 5 سال کا ہے، ایک کورس ہے علم کا وہ 8 سال کا ہے. مختلف کورسز ہے. اب اس کو دین سمجھ کر نہیں کیا جاتا ہے. انتظام، یہ انتظامی امور ہے. انتظامی امور پر بدعت کا حکم نہیں لگتا ہے. اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ ضروری ہے، اور جو اس کا انکار کرے تو اس پر رد کیا جائے اور اس کو دین سمجھا جائے اور اس کو چھوڑا جائے تو نقصان ہو جائے، تو پھر
یہ چیز خراب ہو جائے گی. لیکن بعض اوقات تعین جو ہے وہ انتظامی امور کے تحت ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ مختلف کورسز دنیاوی، اسکول، کالج، دینیات کے، اسلامیات کے، قرآن کے، حدیث کے، وہ کورسز جو ہے وہ انتظامی امور کے تحت ہوتا ہے. اب انتظامی امور اور دین میں اضافہ، ان دونوں میں فرق کس طرح کیا جائے گا؟ اگر جو بدعت ہم نے اختیار کی ہے حقیقتاً بدعت، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہی جاہل اور وہی لوگ جو بدعت میں مبتلا ہیں وہ لوگ کہیں یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں آپ نے چھوڑ دیا، اور اچھا یہ آپ نے چھوڑ دیا تو سمجھو کہ یہ دین سمجھ کر یہ کیا جا رہا ہے. ہاں، ایک پروگرام اس طرح ہو گیا حضرات علماء کرام کا 3 مارچ کو 15 تاریخ کو ایک پروگرام ہے، انشاءاللہ آپ اس میں شرکت کریں. مثلا ایک بار ہو گیا، ہر سال وہی تاریخ دین سمجھ کر متعین کیا جائے تو پھر غلط ہو جائے گا کہ وہی تاریخ ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے. اگر وہ موسم کی وجہ سے ہے یا انتظامی امور کی وجہ سے ہے تعین تو وہ بدعت نہیں ہے. لیکن اگر وہ دین سمجھ کر کیا جائے اور یہ کیا جائے کہ اس کی مخالفت پر جانا رد کیا جائے اور اس کے خلاف تقریریں کی جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ چیز بدعت ہو جائے گی. بہرحال ایک یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اصل چیز میں کیا ہے؟ اباحت ہے. صحیح بات یہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء التوقف، اصل اشیاء میں کیا ہے؟ توقف ہے. یعنی ایک کام آ گیا سامنے تو اس کو ہم سنت یا مستحب نہیں کہہ سکتے ہیں جب تک اس کی پشت پر کوئی دلیل ہمارے سامنے نہ آ جائے. اگر دلیل آ گئی تو وہ چیز سنت کی ہے تو سنت، ورنہ دلیل آ گئی تو وہ مستحب ہے. تو اپنی طرف سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں بس سب جائز ہے دین میں. پھر بدعت اور رسم دونوں کو الگ الگ سمجھیں، اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں. یہ خوشی میں جو چیز ہوتی ہے نا، خوشی میں جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے رسم، اور غم میں اور دین سمجھ کر جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بدعت. شادیوں کے اندر بہت ساری چیزیں جو نئی نئی ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بدعات نہیں ہے، وہ رسوم ہے. رسم الگ چیز ہے اور بدعت الگ چیز ہے. بدعت دین سمجھ کر اور رسم دنیاوی چیزیں ہیں. اب قرآن حدیث کا کوئی حکم اگر اس رسم پر لگتا ہے تو وہ ناجائز ہے، اور اگر قرآن حدیث کا حکم اس پر نہیں لگتا ہے تو وہ جائز ہے. تو رسوم جو ہے ہر بدعت گناہ ہے. رسم بعض جائز بھی ہیں اور بعض مستحب بھی ہے اور بعض گناہ بھی ہے اور بعض گناہ کبیرہ بھی ہے اور بعض حرام بھی ہے اور بعض گناہ مکروہ تحریمی بھی ہے. تو مختلف ہیں. رسم یہ خوشی میں، بدعت یہ غم میں، اور دین میں دین سمجھ کر اضافہ یہ ہوتا ہے. بہرحال تو اس کو آپ سمجھیں کہ بدعت کی چیز ہے، ہم نے بدعت سے بچنا ہے. اور پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ شفاعت جو ہے یہ مشرک کو نہیں ملے گی، اور حوض کوثر جو ہے وہ بدعتی کو نہیں ملے گا، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. اگلی بات جو بہت ضروری ہے وہ بھی سمجھانی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا ہدایہ میں ہے، یہ حوالہ جو ہے ابن ماجہ میں ہے اور یہ بات شامی میں ہے. صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ یہ بات فلانی جگہ لکھی ہوئی ہے. ہاں، دیکھا جائے گا کہ وہ قرآن کی صریح آیت ہے یا حدیث متواتر یا مشہور یا صحیح حدیث ہے یا موضوع روایت ہے. فلانی جگہ پر یہ بات موجود ہے، فلانی فقہ کی کتاب میں یہ بات موجود ہے. تمام علماء کرام کا اتفاق ہے ہدایہ ہماری ایک مستند اور مضبوط کتاب ہے. ہدایہ آپ سب کو معلوم ہے، اس کی شرح فتح القدیر 9 جلدوں میں ہے. آپ دیکھیے بہت سارے مسائل پر انہوں نے فرمایا کہ یہ قول مفتہ بھی ہی نہیں ہے. اس طرح القول الراجح ہمارے مفتی عبدالقادر نعمانی صاحب ہیں، انہوں نے اس پر لکھا ہے کہ کون کون سے اس کے مسائل مفتہ بھی ہی نہیں ہیں. اسی طرح بعض کتابوں سے حوالہ نکال کے وہی فلانی کتاب میں یہ بات موجود ہے، یہ بات نہیں چلے گی جب تک وہ حوالہ قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو یا ہمارے جمہور فقہا اور علماء جو حنفی سنی ہیں ان کے اوپر اتفاق نہ ہو تو کسی کتاب سے کوئی حوالہ نکالنا یہ بات نہیں چلے گی. بہرحال اسی پر ہم ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے ہی محفوظ فرمائے تاکہ ہم کو نبی علیہ السلام کی شفاعت ملے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعت سے ہی محفوظ فرمائے کہ
پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا حوض کوثر ملے۔ اور اخیر میں یہ بات کہوں گا، دو باتیں جو میں نے کہہ دی لیکن تکرار کرتا ہوں، اذا تکرر علی اللسان تقرر فی القلب، ایک بات زبان پر بار بار آتی ہے، دل میں پکی ہو جاتی ہے کہ یہ بات کافی نہیں ہے کہ یہ اچھا کام ہے، ہاں یہ بات نہیں چلے گی کہ یہ اچھا کام ہے۔ ہر اچھا کام اچھا نہیں ہوتا ہے جو تمہارے ذہن میں اچھا کام ہو، وہ اچھا کام اچھا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین نے کیا ہو تو وہ کام کیا ہے وہ اچھا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور اگلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ تم جو یہ بدعت کرتے ہو جی، تم جو یہ کرتے ہو، تو اس سے بات نہیں چلے گی کہ اگر مجھے میری انگلی پر کینسر ہے یا کوئی پھوڑا ہے اور میں آپ کو کہوں کہ آپ کی انگلی پر جنا پھوڑا اور کینسر ہے، اس کا علاج کرو، تو آپ کیا ہیں، آپ مجھے کہیں گے کہ نہیں پہلے تم اپنا علاج کرو؟ آپ مجھے کہیں گے کہ پہلے اپنا علاج کرو؟ نہیں، آپ بھاگیں گے کہ میں علاج کر لوں۔ ہم سب نے بدعات سے بچنا ہے۔ اور حضرات علماء کرام کو میں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ جب تک حضرات علماء کرام جو ان کی اپنی جماعت ہے ان کے اوپر جب تک وہ تنقید نہیں کرے گی کہ بھائی یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے، یہ بات آپ کی درست نہیں ہے، یہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے، جب تک وہ تربیت نہیں کریں گے دوسرے علماء کرام، یہ اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے کہ یہ مختلف جماعتیں ہیں، تو اس پر بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ کافر کون ہے۔ کافر صرف 3 ہیں: قرآن کی تحریف کے قائل، 2 حدیث کے مطلقاً منکر، 3 ضروریات دین کے منکر۔ جو چیز شریعت میں واضح ہے اور سب دنیا جانتی ہو، مسلمان جانتے ہیں اس کو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کا انکار یا ختم نبوت کا انکار یا اجماع قطعی کا انکار، یہ کفر ہے۔ باقی جو اختلاف ہے یا پیٹ کا اختلاف ہے یا انتظامی امور میں اختلاف ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو حضرات علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ پیار محبت سے، حکمت سے، شیرین ڈال کر اچھی طریقے سے وہ اپنی عوام کو، اپنی مقتدیوں کو، اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی اس شرک سے بچیں، اس بدعت سے بچیں، تو انشاءاللہ اس سے اچھی فضا بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔